بھی آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی ملا کر. اور یا رسول اللہ ہم سے یہ نہیں ہوتا. وسیم کا معنی بزرگ فرماتے ہیں جسے دیکھا جائے بار بار دیکھنے کو جی چاہے. اور قسیم آپ ہر حوالے سے حسن میں جمال میں آپ ہر حوالے سے پورے. آپ کو جس طرف سے بھی دیکھا جاتا تھا آپ ہر حوالے سے آپ سونے لگتے تھے. قسیم یعنی آپ تقسیم کے حوالے سے قسم کے حوالے سے آپ کے ہر خد و خال آپ کا ہر عضو وہ پورا نظر آتا تھا. آپ کا سر انور، آپ کا رخ زیبا، آپ کی گردن، آپ کا سینہ، آپ کے بازو، آپ کے سانے، آپ کا سینہ مبارک، آپ کا پیٹ مبارک. آپ کا پیٹ مبارک سینے سے آگے نہیں تھا، سینے کے ساتھ بالکل پورا تھا. اور جب آپ چلتے تو یوں پیر جما کے رکھتے آپ. اور جب حضور چلتے تو یوں لگتا تھا کہ آپ جیسے سب سے آگے نکل گئے. اور دیکھنے والوں نے آپ کے کیا کیا نقش کھینچ سے. یہ سرکار جب چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ڈھلوان سے بستی کی طرف کوئی آ رہا. حضور یوں چل کے، حضور یوں ٹھمک کے چل کے آتے تھے. یوں لگتا تھا جیسے اونچائی سے کوئی بستی کی طرف، ڈھلوان کی طرف کوئی آ رہا. آپ حسن میں جمال میں آپ سب سے آگے. آپ کا حسن و جمال میں کوئی ثانی نہیں. آپ حسن و جمال کے شاہکار ہیں، آپ حسن و جمال کے پیکر ہیں. جیسے آپ سونے ویسا کوئی نہیں ہے. آپ حسن و جمال کی پیکر ہیں. جب کبھی کوئی آپ سے کوئی بات کرنے لگتا تو حضور اپنا پورا رخ زیبا، اپنا پورا چہرہ موڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتے. جب تک کوئی بات کرتا رہتا آپ کان دھر کے اس کی بات کو سنتے. جب خود قائل کہنے والا بولنے والا خاموش ہوتا حضور پھر ہٹتے. اور صحابہ فرماتے جب ہم آپ سے مسافہ لیتے تو جب ہمارا سرکار ہمارا ہاتھ تھامتے، اپنے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ کو پکڑتے تو حضور سے تھام لیتے. اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو جیسے ریشم کے اندر ڈال دیا، جیسے پھول کی پتیوں کے اندر ڈال دیا. اور جب تک ہم اپنا ہاتھ خود نہیں ہٹاتے تھے سرکار اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. پوری ہتھیلیوں سے آپ ہمارا ہاتھ تھامتے. اور شیابی فرماتے ہیں کہ جب حضور مسافہ فرماتے تو کئی دنوں تک آپ کی خوشبو ہمارے ہاتھوں سے نہیں جاتی تھی. ہمارے ہاتھوں سے آپ کی خوشبو نہیں جاتی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ مجھے ایک بار سرکار نے یوں اپنی ہتھیلیوں سے میری رخساروں کے اوپر، میری گالوں کے اوپر سرکار نے ایک مرتبہ یوں ہاتھ رکھا. تو فرماتے میں 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اب تک وہ سرکار نے جو ایک بار میرے چہرے پہ ہاتھ رکھا تھا اس کی ٹھنڈک میں اب بھی محسوس کرتا ہوں. اس کی ٹھنڈک، اس کی خوشبو، اس کی لطافت، اس کی کثافت میں اب بھی محسوس کرتا ہوں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے آپ کے حسن کا، جمال کا، کوئی ثانی نہیں ہے آپ کا. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے محبت اگر اسوہ کی وجہ سے، ماڈل نمونہ اور اخلاق کی وجہ سے کی جائے تو یقیناً آپ اخلاق میں بھی سب سے آگے. اخلاق میں آپ سب سے آگے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے جو آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں. سرکار کی خاطر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ کا اخلاق خلق عظیم ہے. بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم دے کے بھیجا ہے. اور یہ جو شان آپ کی دنیا میں، کائنات میں کسی اور کی یہ شان نہیں ہے. ایسے اخلاق آپ کو عطا کیے کہ آپ کے اخلاق کا کیا کہنا ہے. حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے آپ کا نقشہ کھینچا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. ایسا اخلاق ہے آپ کا کہ جو کوئی آپ کو آ کے دیکھتا ہے، بیٹھتا ہے، ملتا ہے، بولتا ہے، آپ سے کوئی برتاؤ کرتا ہے،
تو کیا کہنا ہے آپ کا؟ وہ پھر آپ کا ہو کے اٹھتا ہے، جو ایک بار آپ کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، ملتا ہے، پھر آپ کو اپنا دل دے کے جاتا ہے، دل دیے بغیر نہیں اٹھتا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی، ایمان لانے سے پہلے عالم کفر میں آپ بڑے مانے جاتے تھے، جانے جاتے تھے، کفر میں بڑے سخیل تھے، ان کے بڑے ہیرو تھے اور بڑے کڑیل جوان ہیں۔ مجاہدین نے، مسلمانوں نے، صحابہ نے آپ کو پکڑ لیا، گھیرا، آپ کو پکڑا اور جکڑ کے آپ کو لائے مسجد نبی شریف میں، آپ کو لا کے باندھ دیا گیا، پلر کے ساتھ، ستون کے ساتھ جکڑ کے باندھ دیا گیا۔ سرکار تشریف لاتے ہیں، سرکار نے آئے، آپ نے آ کے ثمامہ سے آ کے حال احوال پوچھا، ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ ثمامہ خاموش ہے، دل میں نفرت ہے، کدورت ہے، بغض ہے، کینہ ہے دل کے اندر، خاموش ہے، غصے سے بھرا ہوا ہے کہ اگر ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا تو نہ جانے کیا کرے گا۔ دل کے اندر یہ روب دبدبا اور دل کے اندر یہ نفرت کدورت ہے، ذرا بار بار اپنے ہونٹوں کو کوس رہا ہے، چہرہ سرخ ہے اور اپنے منہ کو، چہرے کو نیچے کیے ہوا ہے، آنکھوں کو بند کیے ہوئے اور اکڑا ہوا ہے، ستون کے ساتھ لگا ہوا ہے، بیٹھا ہے۔ سرکار آئے، مل کے چلے گئے، حضور صحابہ کو بھیجا، جاؤ پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن ثمامہ سے پوچھا جاتا ہے، حال احوال پوچھا جاتا ہے اور اس سے خواہش پوچھی جاتی ہے، بتا تیری کیا خواہش ہے؟ ثمامہ چپ ہے، لیکن حضور آتے ہیں، 3 دن تک سرکار کو دیکھتا رہا ہے۔ سرکار آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، آپ کے وہ اخلاق کریمانہ ثمامہ دیکھتا رہا ہے، ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ نمازوں میں حضور تشریف لاتے ہیں، کھانا پانی بھجوا دیتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ 3 دن تک ثمامہ سے یہ ایسا سلوک، ایسا اخلاق حضور کا، ایسا حسن سلوک ہے، ایسا اخلاق ہے حضور کا کہ ثمامہ دیکھتا ہے حضور کے اخلاق عالیہ کو۔ 3 دن گزر گئے، بزرگ فرماتے ہیں سرکار نے تیسرے دن پوچھا صحابہ سے، بتاؤ ثمامہ کیا کہتا ہے؟ جواب ملا، یا رسول اللہ ثمامہ تو اپنی اسی بات پہ اکڑا ہوا ہے، کوئی خم نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں، کوئی نزاکت نہیں ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہے، وہی جیسے پہلے دن آیا تھا ویسا ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ثمامہ کی رسیوں کو کھول دو۔ تیسرا دن ہے، ثمامہ کی رسیوں کو کھول دیا گیا، ثمامہ بیٹھا ہے، رسیاں کھل گئی ہیں، ثمامہ بیٹھا ہے۔ تیسرا دن گزر گیا، سرکار نے پوچھا ثمامہ چلا گیا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، رسیاں کھول دی گئی تھیں، زنجیر کھول دیے گئے تھے، لیکن ثمامہ بیٹھا ہے۔ سرکار آئے، جیسے حضور سامنے بیٹھے، سرکار نے فرمایا ثمامہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ ثمامہ اسلام دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، سرکار کے سامنے بیٹھا، سرکار نے پوچھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاتھ بڑھا، حضور نے ہاتھ کو تھاما، حضور نے کلمہ شہادت پڑھایا، مشرف با اسلام ہو گیا۔ ثمامہ سے پوچھا گیا، ثمامہ بتا ذرا کیا گزری تیرے اوپر؟ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ نفرت مجھے اس شہر کے ساتھ تھی، مجھے سب سے زیادہ میری ہٹ لسٹ کے اوپر یہ شہر مدینہ تھا۔ ثمامہ کہتا ہے سب سے زیادہ نفرت اس شہر کی میرے دل میں تھی، اور سب سے زیادہ نفرت اس دین کی میرے دل میں تھی، اور سب سے زیادہ نفرت میرے دل کے اندر اس ہستی کی تھی۔ لیکن کہتا ہے آج میرے کلیجے میں، میرے دل میں جو سب سے زیادہ محبوب شہر ہے وہ شہر مدینہ ہے، اور آج جو دین مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے وہ دین اسلام ہے۔
اور آج میرے دل میں، میرے دماغ میں جو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں. کہتے ہیں کہ آج کے بعد وہ ساری دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے. آج مجھے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آج مجھے ان سے زیادہ بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر ہمارے محبتوں کے لائق، ہمیں اگر محبت اس لیے ان وجوہات کی بنا پہ ہے کہ سرکار کمال میں سب سے آگے، تو یقیناً حضور کمال میں سب سے آگے. ہماری محبت آپ سے اس لیے ہونی چاہیے. اور اگر آپ سے محبت احسان کی وجہ سے، تو یقیناً حضور محسن انسان نہیں بلکہ محسن انسانیت بھی ہیں، محسن کائنات بھی ہیں. اور اگر آپ سے محبت اس بنا پہ ہو، اس وجہ سے ہو تو حضور حسن و جمال میں سب سے آگے، تو یقیناً حضور حسن کے پیکر اور حسن کے شاہکار ہیں. ہماری محبت حضور سے اس لیے ہے کہ آپ حسن و جمال میں سب سے آگے. اور اگر آپ سے محبت اس لیے کہ آپ کردار میں آگے، اخلاق میں آگے، تو یقیناً آپ اخلاق کے پیکر ہیں، آپ اسوہ حسنہ میں سب سے آگے. اور ہمیں اپنانے کی اس لیے تلقین اور تاکید کی گئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے محبوب آپ کا نمونہ، آپ کی حیات ہمارے لیے سب سے بہترین ہے. تو ہمیں چاہیے ہمارے ہر حوالے سے محبتوں کے قابل، محبتوں کے لائق بھی آپ ہی ہیں. تو جس بنا سے دیکھیں، جس وجہ سے دیکھیں، جس علت کی طرف سے آئیں، تو حضور ہمیں محبوب ہے. تو ہماری محبتیں آپ سے وابستہ ہونی چاہیے. تو لہٰذا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس قدر محبت زیادہ ہوگی، آپ کی اطاعت بھی ہمارے دلوں میں اس قدر زیادہ ہوگی. تو اطاعت اور اتباع سے پہلے ہماری محبتوں کو مضبوط ہونا چاہیے. اور محبت سرکار سے ہو، جس قدر محبت آپ سے گوڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، قوی ہوگی، اس قدر آپ کی اطاعت بھی ہمارے دلوں میں بیٹھے گی اور ہم یقیناً اطاعت میں بھی آگے بڑھیں گے. تو یقیناً اطاعت اور آپ کی اتباع ہماری منزل ہے، وہ ہمارا ٹھکانہ ہے، ہماری کامیابی ہے. اور ہماری بچت، ہماری بقا ہے ہی اس میں کہ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کی جائے. تو اتباع اور اطاعت بھی تب جا کے کامل ہوگی جب محبت کا کمال کو پہنچے گی. تو اللہ رب العزت ہمیں آپ سے والہانہ اور دیوانہ وار محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو آپ کے ساتھ اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کر لی. جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر لی. تو جس قدر آپ کی اطاعت من میں بیٹھے گی تو یقیناً اس قدر اطاعت، وہی جو آپ کی اطاعت ہے وہی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. سرکار فرماتے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کریم کی اطاعت کی. من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، جو مجھ سے ہٹا، جس نے میری نافرمانیاں کی اور جو مجھ سے دور ہوا، فقد عصى اللہ، تحقیق اس نے اللہ جل شانہ کی جو ہے نافرمانی کی. تو بچیں، ہٹیں اس زمانے، اس ماحول، اس معاشرے کے اندر آج ہماری محبتوں کے اور ہماری چاہتوں کے لائق ہیں تو فقط اللہ کے محبوب ہیں. تو جس قدر آپ سے محبت بڑھے گی اسی قدر آپ سے محبت، آپ کے رب ذوالجلال سے محبت ہوگی اور اسی قدر اطاعت اور اتباع میں جو ہے فراوانی اور جلانیاں آئیں گی. اللہ کریم ہم سب کو گناہوں